حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گاؤں کی طرف جا رہے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو گاؤں تھا وہ قبیلہ بنی سعد کے اندر تھا, اور اس کا نام یہ سامنے لکھا ہوا ہے الشوحطہ, اس کو شحطہ بھی کہا جاتا ہے. ہم جائیں حضرت حلیمہ سعدیہ پہ, آپ خچر پر سوار ہو کر اپنے گاؤں سے گئی تھی. گاؤں ادھر کا قریبی ہے, سے آپ آئی تھی اور مکے گئی تھی. اللہ اکبر, خچر پر سوار کیا, خچر بھی وہ جو ننھر تھا, کمزور تھا. جب آقا علیہ السلام کو لے کر کے آئی ہے, پھر آقا علیہ السلام کی برکتوں کا شعور کیسا ہوا, جہاں سے حضرت حلیمہ گزرتی چلی گئی ہے وہاں سے سبزہ اگتا چلا گیا. یہی اور راہیں تھی, آگے تو بالکل خشک پہاڑ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, سنسان آبادی ہے. آج یہاں پر یہ عالم ہے, اس دور میں کیا عالم ہوگا, اور کتنی مشقت اور کتنی تکلیف ہوگی. سخت گرمی کا معاملہ تھا, لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس انداز میں آقا علیہ السلام کو لے کر کے آئی. انہی علاقوں میں آقا علیہ السلام کا بچپن گزرا. وہ گاؤں یہاں تک قریب ہی ہے, پودا لگائیں کہ حضرت شمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آقا علیہ السلام کو لوریاں بھی دیتی تھی, اور انہی علاقوں میں آقا علیہ السلام کا بچپن گزرا ہے. آقا علیہ السلام کی آمد کے بعد اللہ نے حضرت حلیمہ کو کیسا نوازا. ان کے گھر میں 7 بکریاں تھیں, ان کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا تھا. حضور کی برکت سے ان کے تھنوں میں دودھ بھی اتنا آیا کہ برتن دودھ سے بھر جاتے تھے, محلے والوں کو بھی دودھ دیا جاتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 بکریوں کی برکت سے 700 بکریاں ان کو عطا فرمائی. یہ سب میرے مصطفیٰ کریم کا معجزہ تھا. عورتیں حیران تھیں, حلیمہ تیرے پاس یہ برکت کہاں سے آئی ہے؟ پہلے تیرے گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا, تیل نہیں ہوتا تھا, اب عالم یہ ہے کہ رات کو بھی تمہارے گھر کے اندر جو اندھیرا نہیں ہوتا, دن میں بھی اجالا ہی اجالا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ جب سے مصطفیٰ آئے ہیں میں نے چراغ جلایا ہی نہیں ہے. دن میں بھی مصطفیٰ کا نور ہوتا ہے, رات میں بھی مصطفیٰ کا نور ہوتا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے ابھی وہ گاؤں برابر سے تھوڑا سا آگے جو ہے وہ گاؤں ہے, اور وہ مقام بھی ہم نے دیکھا ہے. اللہ کریم ہم سب کو ان مقامات کی زیارت نصیب فرمائے.